بات ہے جب ہمیں مسجد میں امام منتخب کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امام کا انٹرویو لیا جاتا ہے کہ اس کے عقائد کیسے ہیں، اس کے نظریات کیسے ہیں، یہ کیسا ہے، ساری چیزیں سوچنے کے بعد قرآن کیسا پڑھتا ہے، اس کو مسائل آتے ہیں یا نہیں آتے، ساری چیزیں سوچنے کے بعد ہم پھر جب اس چیز پر آتے ہیں نا کہ اس کی داڑھی پوری ہے کہ نہیں ہے، ہم یہ بھی سوچتے ہیں اگر داڑھی پوری نہیں ہے تو امام نہیں ہو سکتا، امام نہیں بن سکتا. ایسا ہی ہے نا، یہ تو شرعی مسئلہ ہے. اگر امام منتخب کرنے کے لیے ہم اتنی جانچ پڑتال کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کی داڑھی پوری نہ ہو وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے ہیں کہ جس کی داڑھی پوری نہ ہو؟ اس کو تم نے امام بنایا ہے، یہاں تم نے ایمان کے لیے سودا کیا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے. تو بتایا داڑھی منڈا پیر کوئی پیر ہوگا؟ میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے کیا فرمایا کہ شریعت پر عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہوگا تو وہ پیر ہوگا، وگرنہ وہ پیر نہیں ہوگا. بولے نا، وہ پیر نہیں ہوگا. یہاں تک تو پتا چلا کہ ولی کے اندر یہ صفات ہوں گی، یہ چار چیزیں ہوں گی تو ہم اسے ولی کہیں گے، ولی جانیں گے. اور یہاں تک اس امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہونے والے میرے سنی معصوم بھائیوں، بہت جلد آپ بہکاوے میں آ جاتے ہیں، بہت جلد کوئی آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے میں سنی کمزور نہیں ہوتا. سنی کا عقیدہ تو ایسا ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کا دامن جس کے ہاتھ میں ہو وہ کبھی بہک نہیں سکتا. وہ بولے کہ یار پیر اس کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اس سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، مانگنے والی ذات تو صرف اللہ کی ذات ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کی مدد شامل حال ہونی چاہیے. ہمارے عقیدے ڈگمگا جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہلے جن کے آباء و اجداد نے فاتحیں بھی کی، ایصال ثواب بھی کیے، اور مجھے خود معلوم ہے کہ میں خود جن کے گھروں میں جاتا رہا. آج بدبختی یہ ہے کہ ان کے گھر میں نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. وہ اس سے شکل میں رہ جاتا ہے، اس لیے کہ جس کا دامن اعلیٰ حضرت کا دامن جس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر وہ بھٹک ہی سکتا ہے، وہ بھٹکے گا. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا دامن جس کے ہاتھ میں ہوگا وہ بھٹکے گا نہیں. کس کا ہاتھ سیدی اعلیٰ حضرت کے دامن ہے نا. تو پھر جب پیر چننے کی بات آئے تو ان چاروں نشانیوں کو یاد رکھیے گا کہ صحیح العقیدہ ہوگا، صحیح العمل ہوگا، قرآن کا عالم ہوگا، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ جس کا نسب، جس کا سلسلہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مل رہا ہوگا. فرمایا اگر یہ ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو پھر ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے کہ تمام مخلوق کا ہاتھ اولیاء کے ہاتھ میں ہے، اولیاء کا ہاتھ غوث الورا کے ہاتھ میں ہے، غوث الورا کا ہاتھ شیر خدا کے ہاتھ میں ہے، اور شیر خدا کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور جس کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہو تو یقینی سی بات ہے کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اب یہاں تک تو بات چلی، پتہ چل گئی کہ کیا ہوا. ولی وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنا دوست بنایا ہے، اور ہم ایسے ہی غیر نتو خیر پیر کو ولی نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ جب ہم عقیدہ اہل سنت میں امام احمد رضا کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہم پیر چننے میں بھی امام احمد رضا کو فالو کریں گے نا انشاءاللہ. ایسے بولے نا یار، ذرا زور سے بولے ذرا سبحان اللہ. اپنے عقیدے کی مضبوطی اور ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دیتے ہوئے ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اب اگلی بات پر کرنے جا رہا ہوں میں، وہ بہت ہی قابل توجہ بات. اب یہاں پر کہا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ان لوگوں کے پاس جانے سے کیا ملے گا، تو ہم ان لوگوں کے پاس جانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ جہاں تم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلم پڑھتے ہو، مسلم شریف میں ہی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے. اب یہ مسلم تو یہ بھی پڑھاتے ہیں، مسلم شریف تو یہ بھی پڑھاتے ہیں. ہم نے کہا مسلم پڑھنے کے لیے مسلم دماغ ہونا چاہیے، مسلم پڑھنے کے لیے مسلم دل ہونا چاہیے، مسلم پڑھنے کے لیے مسلم عقیدہ ہونا چاہیے. اور مسلم عقیدہ کس کا ہے؟ فرمایا وہ امام احمد رضا کا ہے. فرمایا جس کے ہاتھ امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہو جائے، فرمایا اس کے ہاتھ میلے نہیں ہوتے، اس کے ہاتھ صاف ستھرے ہوتے ہیں. اس لیے کہ امام احمد رضا وہ ہاتھ
ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اسی لیے ہمارا ایمان، اسی لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ان اولیاء کے پاس جانے سے ہمیں کیا ملتا ہے. ہم نے کسی ایرے سے نہیں سنا. مسلم شریف میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ ہے. آپ کی توجہ درکار ہے. ذرا محبت سے کہ سبحان اللہ، اور آواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پیچھے والے بھی باتیں کر رہے ہیں، ذرا محبت سے کہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتہ چل جائے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سننے کا شرف رکھتے ہیں. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اور شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص کے پاس بھیجا. سبحان اللہ نہیں آئی آپ کی؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ توجہ نہیں ہے، توجہ درکار ہے بھائیوں. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. حدیث کو توجہ سے سنیں اور اپنے عقیدے کو درست کریں. حضور نے کن دو صحابہ کو بھیجا؟ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دو ناموں کو ذہن میں رکھیں. اب حضور نے بھیجا کہا؟ فرمایا جاؤ کرم چلے جاؤ، وہاں پر میرا ایک غلام ہے جس کا نام اویس ہے. متفقہ طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. حضور سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن حضور جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں اویس کرنی کو جانتے ہیں. وہ اس لیے کہ جہاں سے جو بھی غلام پکارتا ہے حضور، میرا محبت سے کہتے ہیں حضور جانتے ہیں. جانتے ہیں. حضور نے کن دو صحابہ کو بھیجا؟ فرمایا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب ان دونوں صحابہ کو بھیجا فرمایا جاؤ کرم چلے جاؤ اور وہاں پر میرا غلام ہے، یہ جبہ اس کو دے دینا یا وہ آ جائے تو اس کو دے دینا اور اس سے جا کر کہنا کہ میرے لیے دعا بھی کرے. کس نے بھیجا تھا؟ حضور نے بھیجا. حضور نے پھر دعا کے لیے بھی کہا تو پتہ یہ چلا کہ ولی کے پاس جا کر دعا کروانا حضور کی سنت ہے. اب کہے کہ تم کیا لینے جاتے ہو تو اس نے ہم اس کو وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوگا کہ حضور نے عمل ایسا کیا تھا، حضور کا غلام بھی وہی عمل کر کے دنیا سے جائے گا. اب وہ عمل کیا ہے؟ حضور نے بھیجا کن دو صحابہ کو؟ حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق تابعی ہیں. کون ہے؟ تابعی ہیں. صحابی کو جس نے دیکھا وہ کون ہوتا ہے؟ تابعی ہوتا ہے. تو حضرت اویس کرنی کی حضور سے ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک طویل طوالت میں نہیں جاتا میں، لیکن سمجھانے کے لیے ایک چیز کہ ولی کی تلاش نبی کی سنت ہے اور ولی کے پاس جا کر دعا کروانا بھی نبی کی سنت ہے. ایک تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا، اور اگر آپ کہیں گے بھائی قرآن و حدیث سے ہمیں دکھاؤ کہ ولی کے پاس جانا کہاں سے ثابت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا موسیٰ فلاں جگہ پر چلے جاؤ جہاں دو دریا مل رہے ہوں گے، وہاں پر میرا ایک بندہ ہوگا، اس کے پاس چلے جانا اور اس کی تلاش میں نکل جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. پتہ چلا ولی کی تلاش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور نبی کی سنت ہوا کرتی. پتہ چل گیا ولی کی تلاش نبی کی سنت